بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ 25ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا کہ جو قیامت کا حتمی اور متعین علم ہے وہ فقط میرے ہی پاس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو، صحابہ کرام کو مختلف علامات بتلائی ہیں، کچھ علامات چھوٹی ہیں، کچھ بڑی ہیں، لیکن قیامت کا بالکل حتمی اور یقینی علم وہ فقط اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہے ہیں، یا پھر یعنی کہ ابھی انہیں سمجھانے کے لیے یا ایمان پر برانگیختہ کرنے کے لیے کہا گیا، یا پھر یہ قول آخرت میں یعنی محشر میں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا اللہ فرمائیں گے این شرکائی، کہاں ہیں وہ میرے شریک؟ یعنی کون سے ایسے وہ لوگ ہیں جنہیں تم میرا مد مقابل سمجھتے تھے، جنہیں تم میرا برابر اور شریک اور ہم سر سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے اللہ کے برابر تو کوئی بھی نہیں ہے، مگر جب خدا ناراض ہوتا ہے، عقل چھین لیتا ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، دنیاوی امور نمٹانے میں، دنیا کا نظام چلانے میں یہ اللہ تعالیٰ کے معاون اور مددگار ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہاں ہے وہ میرے شریک؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ کوئی میرا شریک نہیں ہے، میں واحد ہوں، اپنی ذات میں یکتا ہوں، اپنی صفات میں یکتا ہوں، مجھے کسی کے سہارے کی، کسی کے تعاون و مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کسی کو میرے شریک بنی، ساری میری مخلوق ہے، چاہے جاندار ہوں چاہے بے جان ہوں، وہ میرے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، وہ میری مخلوق ہے، میرے شریک بھلا کون بن سکتا ہے؟ سورۃ الشورى شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، 53 آیات اور 5 رکوعات ہیں، یہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے، اور بتلایا گیا کہ ہر ایک کی طرف ہم نے وحی بھیجی ہے، یعنی اللہ نے سب کی طرف وحی بھیجی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب انبیاء کا جو دین تھا وہ ایک تھا، چونکہ ان کی طرف وحی بھیجنے والی ذات ایک ہے، اس کا پروگرام، اس کا مشن، اس کا مقصد اور موقف ایک ہے، تو ہر ایک کو اس نے جس کو بھی رسول بنایا ابدی پیغامات کے ساتھ، فلاح اور کامیابی کے ہدایت والی روشنی کے ساتھ اللہ نے بھیجا، اسی لیے سب کا دین تو ایک تھا۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات، ان سب حضرات کا تذکرہ کر کے بتلایا کہ سب کا نبی تو، سب کی جو انبیاء تھے سب کا دین تو ایک تھا، لیکن یہ کیوں تفرقے میں پڑ گئے؟ اسی لیے آپ انہیں نیکی کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف بلائیے۔ البتہ اللہ نے ساتھ وجہ بھی ذکر کر دی کہ یہ جو تفرقے میں پڑے ہیں یہ اہل کتاب کی نحوست کی وجہ سے، اہل کتاب کی گروپنگ کی وجہ سے۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی گروہ ہوتے ہیں۔ اہل کتاب کا لفظ جب بھی بولا جائے گا اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہوں گے، کبھی اس سے مراد اکیلے یہودی ہو سکتے ہیں، کبھی اکیلے عیسائی ہو سکتے ہیں، دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں، وہ سیاق کلام کو دیکھ کر بات کی جائے گی، مگر اس کا جو مصداق ہے اس لفظ کا، وہ دونوں جو فریق ہیں وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ تو فرمایا اہل کتاب کی وجہ سے یہ لوگ تفرقہ میں پڑے، ورنہ انبیاء کی جو تعلیمات تھی اس سے لوگ بڑے مطمئن تھے۔ ایک نبی جاتا تھا، دوسرا نبی آتا، وہ نبی بھی وہی بات کرتا، توحید کی بات کرتا، رسالت کی بات کرتا، آخرت کی بات کرتا۔ آگے ایمان والوں کے علامات ذکر کی ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور بے حیائی اور بری باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، جب غصہ آتا ہے تو غصہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر وقت فرم برداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو آپس کے امور ہیں، معاملات ہیں، اپنے جو لین دین یا جو بھی اپنے معاملات ہوتے ہیں اس میں مشاورت سے کام لیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اگر کسی سے بدلہ لینا پڑے تو مناسب انداز میں بدلہ لیتے ہیں، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، طاقت میں آنے کے باوجود کسی پر زیادتی نہیں کرتے۔ سورہ زخرف شروع ہوتی ہے، وہ بھی مکی صورت ہے، 89 اس کی آیات اور 7 رکوعات ہیں، اور سورہ زخرف کہتے ہیں سونا چاندی یا چمک ملمع سازی اس طرح کی چیزوں کو، چونکہ اس میں فرعون کے ہیرے جواہرات، سونے چاندی اور اس کی چمک دمک کا تذکر ہے، تو یہ سورہ زخرف اسی لیے اس کا نام رکھا گیا۔ بنیادی طور پر اس کا جو اصول ایمان اس کا موضوع ہے، یعنی اصول ایمان پر اس میں بات کی گئی ہے، اور واقعات کو اصول ایمان کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت کے دلائل ذکر کر رہے ہیں کہ یہ آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، یہ ہوائیں، یہ کہکشائیں، ستارے، سورج، سیارے، چاند، دن رات، پھل پھول، انسان، جانور، جمادات، حیوانات، غرض کائنات کی جتنی بھی چیزیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہیں، اور یہ سب کے سب گواہ ہیں، یعنی
اللہ اگر انہیں قوت گویائی بخش دے تو یہ خود گواہی دیں گے جی ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہیں۔ اور قوت گویائی نہ بھی ہو، بہرحال جو چیز واضح ہے اس میں تو شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت نظام بنایا ہے تو محض اپنی قدرت سے بنایا، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی ہیں۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کی ایک بری عادت، یہ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو بری نفسیات تھی اس کا تذکرہ کیا، یعنی خود ایسے حمیت والے اور غیرت مند بنتے تھے کہ بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے۔ اگر کوئی انہیں بیٹیوں کی خوشخبری دیتا تھا جی مبارک ہو آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئے، تو لوگوں سے یہ منہ چھپا کے پھرتے تھے، ہم کس منہ سے لوگوں کو سامنا کریں گے، لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے چہرے کا رنگ قرآن کہتا ہے ظل وجہہ مسودہ، سیاہ ہو جاتا تھا۔ ایک طرف یہ چیز تھی، اور دوسری طرف اللہ کے لیے جب اولاد تجویز کرنے کی باری آتی تھی تو بیٹیوں کو تجویز کرتے تھے، یعنی اللہ تو بیٹیوں سے پاک ہیں، بیٹوں سے بھی پاک ہیں، اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد۔ مگر اس کے باوجود اگر تم اس کمینگی پہ اتر بھی آئے تھے، اللہ کے لیے کوئی اولاد تجویز کر بھی رہے تھے، تو یہ تو دیکھتے اللہ کے لیے کم سے کم اس چیز کو تجویز کرتے جو تمہارے نزدیک بھی اچھی تھی۔ یعنی اللہ کا جو مرتبہ مقام ہے وہ تو ان چیزوں سے بلند و بالا ہے، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کسی معاملے میں کوئی شریک نہیں، نہ اسے اولاد کی ضرورت و حاجت ہے نہ اس کی کوئی اولاد۔ یہ مگر اس سے ان لوگوں کی جو ذہنی پسماندگی تھی اس کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے تجویز کیا بھی صحیح تو اس چیز کو جسے یہ انسان خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، یہ مشرک اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد ان مشرکین کا تذکرہ کیا کہ ہیں تو بتوں کے پجاری، مگر نام لیتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ ہمارے ابھی یہی کلچر ہے، یعنی ہم محبت کا دم بھرتے ہیں، سچی جھوٹی محبت کی باتیں کرتے ہیں، مگر جن کی محبت کا دم بھرتے ہیں ان سے ہمیں محبت نہیں ہے، محبت ہوتی ہے ہم ان کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ نیک لوگوں کا ہم نام لیتے ہیں، ان کے نام کی مالا جپتے ہیں، مگر جب بات آتی ہے ان کے افکار پر عمل کرنے کی، ان کے فرامین کو اپنی زندگی کا جزو بنانے کی، تو تب ہم بالکل 2 میل پیچھے چلے جاتے ہیں۔ محبت کے لیے تو ہم بڑے اچھل اچھل کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، مگر جب بات اطاعت کی آتی ہے تو ہم اور وہ آپس میں کوئی نسبت ہی نہیں ہوتی۔ تو یہاں بھی یہی کہا گیا کہ یہ منہ اور مسور کی دال، اچھا تم حضرت ابراہیم سے محبت کرتے ہو، تم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہو، ابراہیم تم موحد آدمی تھے، تم تو مشرک ہو، جس خانہ کعبہ کو اس نے فقط اللہ کی رضا کے لیے بنایا تھا تم نے اس میں 360 بت رکھ دیے ہیں، تو تم کیسے ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا ہو سکتے ہو؟ اگر عشق کا دم بھر بھی رہے ہو تو بہرحال یہ زبانی جمع خرچ ہے جس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے ان مشرکین بدبختوں کے اعتراض کو نقل کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مبعوث ہو گئے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ بات مان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس منصب نبوت کے لائق تھے جنہیں اللہ نے اس منصب پہ بٹھایا ہے، مگر یہ بدبخت کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کون سا نبی ہے، کیسا نبی ہے، غریب گھرانے کا یتیم بچہ نبی بن کے آ گیا۔ نبی بننا تھا کوئی طائف کا یا کسی بڑے شہر کا آدمی نبی بن کے آ جاتا، یہ کیا مکہ کی وادی سے ایک آدمی جو بچپن سے یتیم تھا وہ کھڑا ہوتا ہے غریب گھرانے کا بندہ، کہتا ہے جی میں اللہ کا نبی ہوں۔ الیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بیہودہ اور فضول قسم کی گفتگو کرتے تھے کہ جی یہ ہم انہیں نبی نہیں مانتے، یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ تو انہیں بتلایا گیا کہ فرعون کو بھی اسی طرح دولت کا گھمنڈ تھا، تمہیں اگر دولت کا گھمنڈ ہے تو ایک دن یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ جن دریاؤں پہ الیس لی ملک مصر ھذا وھذہ الانہار تجری من تحتی کہا کرتا تھا یہ مصر میرا ہے، یہ نہریں میرے حکم سے چلتی ہیں، اللہ نے انہی نہروں میں اس بدبخت کو غرق کر دیا، ڈبو دیا اس دریا میں۔ اسی لیے تکبر نہیں کرنا چاہیے، اللہ رسول کی بات مان لینی چاہیے۔ اور آخری آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ ان جاہلوں سے منہ موڑ لیں، آپ ان جاہلوں سے الگ تھلگ ہو جائیں، منہ موڑ لیں، صبر کریں، جب صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ دخان سے شروع ہوتی ہے جو مکی صورت ہے، 53 آیات اور 5 رکوعات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے، حوامیم سبع میں سے، اور اس کی ابتدا بھی قرآن سے ہوتی ہے کہ قرآن کے قسم جو کہ کتاب مبین ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے لیلہ مبارکہ برکت والی رات میں نازل کیا۔ برکت والی رات کون سی تھی؟ اس کی تائید اگلی سورت
القدر سے ہوتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں یعنی رمضان المبارک میں نازل کیا۔ اور اگر کوئی قرآن کو نہیں مانتا، پیغمبر خدا کو نہیں مانتا، تو انہیں کہا گیا تو فرعون سے سبق حاصل کرو، فرعون سے سیکھو، جو اپنے زمانے کا اتنا بڑا آدمی تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور کوئی شخص بھی اس کی خدائی کا انکار اس کے سامنے کم سے کم نہیں کر سکتا تھا، مگر جب وہ گرداب میں پھنسا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوا، تو پھر اللہ نے اسے ایسی ذلت ناک موت دی کہ رہتی دنیا کے لیے وہ نشان عبرت بن گیا اور ایک واضح سی مثال بن گیا۔ تو اس طرح یہ سورہ دخان ختم ہوتی ہے۔ آگے سورہ جاسیہ ہے جو مکی صورت ہے، 37 آیات اور اس کے 4 رکوعات ہیں۔ جاسیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل چلنا، گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ تو یہاں مشرکین کی بھی کہتے ہیں کہ کیفیت یہی ہوگی کہ گھٹنوں کے بل چل رہے ہوں گے، معافی مانگ رہے ہوں گے، توبہ استغفار کر رہے ہوں گے، لیکن آخرت کا پچھتانا بالکل ہی فضول ہے، آخرت کا پچھتانا ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مجرم ہیں یہ بھی سنی انسنی کر دیتے ہیں، جیسے بالکل گنگے بہرے ہوں، یہ سنتے نہ ہوں، حق بول نہ سکتے ہوں، ان کے دل و دماغ میں حق گھستا ہی نہ ہو، ان بدبختوں کی یہ کیفیت بیان کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہونے والی اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور بتلایا کہ یہ جتنے بھی واقعات ذکر کرتے ہیں ہم یہ دنیا کو سمجھنے کے لیے ہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارادہ نہیں ہے جی میں نے کس سے کہانیاں سناؤں، نہیں، مختلف پیرائے میں، مختلف انداز میں، مختلف اسلوب میں، کہیں حاکمانہ لے جا، کہیں ناصحانہ لے جا، کہیں پر خبر کا لے جا، کہیں پر انشاء کا طرز، تو مختلف انداز بدل بدل کر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو یہ واقعات بیان کر رہے ہیں، اور واقعات میں بھی کبھی کسی ایک جز کا اضافہ، کبھی کسی دوسرے جز کی کمی، مختلف پیرائے میں خوبصورت اسلوب کے ساتھ اللہ یہ واقعات ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ عبرت حاصل کریں اور دنیا کو سمجھیں کہ یہ عارضی چیز ہے۔ اور اس کے بعد پھر قیامت کی منظر کشی کی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو بڑی ہولناک ہوگی۔ تو قیامت کی جو ہولناکی ہے، ہر بندہ اس کے مطابق ہی اس میں اپنا محاسبہ کرے گا، اپنے آپ کو دیکھے گا اور اپنا سزا بھگتے گا۔ کچھ لوگوں کے اللہ بالکل ہی حفاظت فرمائیں گے اور کچھ لوگ اس کا شکار ہو جائیں گے۔ بہرحال جو قیامت کے سخت مناظر ہیں، انتہائی فضا، پریشانی، گھبراہٹ کے مناظر ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے اور خاص طور پر ایمان کی سلامتی والی موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔